بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 23واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ اس میں قرآن نے بھی ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے پاس دو آدمی آئے، ان کا جھگڑا تھا اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہیں 99 دمبیاں جو تھی، اور میرے پاس ہے ایک دمبی۔ اب یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دو۔ بھائی اس کے پاس 99 موجود ہے اور میری ایک برداشت نہیں کرتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑی زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے کہ اس کے پاس جب 99 موجود ہے تو وہ اس پہ وہ قناعت نہیں کرتا بلکہ تمہاری دمبی بھی حاصل کرنا چاہتے، بڑی ظلم والی بات۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بات سمجھ آئی کہ اچھا اس مسئلے کے ذریعے تو جب میرا امتحان کیا گیا ہے، تو آپ اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ قرآن نے اس واقعے کو اتنا ذکر کیا۔ لیکن سابقہ کتابوں میں جو آج کل ملتی ہیں تلمود وغیرہ میں، اور اسی طرح جو بائبل وغیرہ موجود ہے، یا جو بڑے بڑے بعض انگریز مورخین نے لکھی ہیں، تو وہ عجیب واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اصل بات یہ تھی کہ آپ کا ایک کمانڈر تھا، اوریا نام تھا اس کا، اور وہ اوریا جو ہے کسی جنگ میں گیا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اتفاق سے اپنے محل کی چھت پہ چڑھے تو ساتھ ہی اس اوریا کا گھر تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا محل چونکہ بہت بلند تھا اس کے گھر سے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ گھر کے صحن میں تالاب تھا، اور تالاب میں اوریا کی بیوی جو ہے وہ نہا رہی تھی، اور وہ اوریا کی اپنے گھر کے اندر نہا رہی تھی۔ اسے کوئی فکر تو تھا نہیں کہ مجھے کوئی دیکھے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑ گئی تو نعوذ باللہ آپ اس پہ عاشق ہو گئے، اور پھر آپ نے اس کی بیوی کو بلوا لیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنا جو ہے اس کے اوریا کی بیوی ہوں، اور میں کیسے آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ تو نعوذ باللہ آپ نے اس کے ساتھ غلط عمل بھی کیا بغیر نکاح کے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں انتظام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے فوج کے کچھ لوگوں کو ہدایات بھیجی کہ جنگ میں ایسے حالات پیدا کرو کہ اوریا ہر حال میں قتل ہو جائے، کسی حال میں بھی واپس نہ آئے۔ تو بہرحال اوریا کو قتل کرا دیا گیا، اور جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی بیوی سے شادی کر۔ اس واقعے کے پیش نظر وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک نے جو اشارہ کیا ہے دراصل یہ وہی ہے کہ آپ کے پاس تو پہلے بھی 100 عورت موجود تھی، یا 90 عورت یا 99 عورت موجود تھی، اور ایک اوریا کی بیوی خوبصورت تھی، تو آپ نے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے تنبیہ کے لیے دو بندے بھیجے جو جھگڑا لے کے آئے تاکہ آپ کو تنبیہ ہو کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ تو بہرحال سابقہ کتابیں جو ہیں وہ اس کو اس انداز میں پیش کرتی ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ تو مانتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے۔ تو پھر بادشاہوں سے تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں تو داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں اور سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں، چل جائے کہ نعوذ باللہ کسی کی بیوی کو دیکھیں اور پھر اس کو قتل کروا دیں اور پھر اس سے نکاح کر لیں۔ یہ عجیب بات ہوئی۔ تو یہ حکایت جو ہے دراصل یہ بالکل بے سند ہے اور روایات اسرائیلیہ سے ہے، اور وہ اتنا جیسے ہوتا ہے نا جی کہ اتنی کتابوں میں آئی ہے کہ ہمارے بعض علماء بھی اس کو اپنی کتابوں میں نقل کر بیٹھے ہیں۔
اصل بات یہ نہیں تھی، اللہ معاف کرے، اللہ کے نبی زنا سے پاک ہوتے، معصوم ہو۔ اللہ کے نبی ایسا ظلم نہیں کرتے کہ کسی آدمی کو ناجائز قتل کرواتے اور اس کی بیوی سے شادی کرتے، اور شادی سے پہلے بھی اپنے محل میں بلا کے نعوذ باللہ اس سے زنا کر۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ تو بہرحال کوئی عیسائی اور یہودی بدبخت جرت کرے بات کہنے کی، کیونکہ ان کا تو مذہب یہی ہے۔ آپ اخبار میں نہیں پڑھتے ہیں کہ راہب 11 سال لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑے گئے؟ اللہ معاف کرے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بخشتے۔ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بی بی مریم کا بیٹا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ تو یوسف النجار کے بیٹے ہیں، اس سے ناجائز تعلق تھا اور اسی سے یہ پیدا ہوا، اور اس نے پھر بہانہ بنایا، ایک ڈرامہ بنایا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ تو ہمیں تو یہودی اور عیسائی کی نظر سے تو نہیں پڑھنا ہے، ہمیں تو ایک مومن کی نظر سے پڑھنا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی پاک ہو۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو وہ ترک اعلیٰ ہوتا ہے، ترک اولا ہوتا ہے، بھول ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، سہو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ اسی لیے آپ سارے قرآن کا مطالعہ کریں، ظالموں نے یہ تو کہا کہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن کسی نے کردار پہ انگلی نہیں رکھی کسی پیغمبر کے، کریکٹر پہ اعتراض نہیں کر سکا۔ تو اس لیے اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے تنبیہ کی کہ یہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ بھی میری توفیق ہے، عبادت کرنے دوں، روزہ رکھنے دوں، بادشاہی کرنے دوں، ذکر کرنے دوں، اگر میں نہ کرنے دوں تو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ لا کے اہتمام کر دیں کہ کوئی مجھے نہ چھیڑے، تو جب آپ کا وہ وقت ہوتا تھا تو اس وقت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، دروازے بند ہوتے تھے، پہرا لگا ہوتا تھا، لیکن فرشتے انسانوں کی شکل میں اندر آ گئے۔ تو دراصل یہ تنبیہ تھی، ایک ویسے قصہ بنا کے فرشتوں نے پیش کی، ورنہ اس کا حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ہاں میں نے واقعی غلطی کی، یہ تو سب کو جو بھی ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، انسان کے بس میں تو کچھ بھی۔ مجھے تو 2 آدمی آ کے ڈسٹرب کر دیا انہوں نے، حتیٰ کہ میں ڈر گیا کہ میرے گھر کیسے آ گئے بغیر اذن کے اور بغیر دروازے کے، بغیر دربان کے۔ تو وہ جو اللہ کے ذکر سے غفلت تھی، اور اپنے ذہن میں انہوں نے خدمت خلق کو اور لوگوں کے حقوق کے فیصلوں کو اہمیت نہ دی بلکہ عبادت کو اہمیت دی، تو اس پہ تنبیہ ہو گئی کہ اصل عبادت تو یہ ہے کہ میرے بندوں کی خدمت کرو۔ یہ نفلی عبادت ایک نفلی عبادت ہے، لیکن میری مخلوق کی خدمت کرنا جو ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، کیونکہ اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے زنا جیسی بات ہو تو اس کے بعد فوراً قرآن یہ تو نہ کہنا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ ہم نے آپ کو حاکم بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان میں فیصلے کریں۔ اصل مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو اوقات عبادت کے لیے رکھ دیے اور اللہ کی مخلوق کا اس وقت آپ فیصلہ نہیں کرتے، ان کی فریاد نہیں سنتے، اس کا مطلب ہے کہ عبادت آپ کے نزدیک خدمت خلق سے مقدم ہو گئی۔ یہ غفلت تھی جس پر امتحان لیا۔ اور پھر جو غلطی ہوتی ہے پیغمبر کی، جیسے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، لیکن آدم علیہ السلام تو کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا۔ کیوں؟ جتنا شان بڑی ہو وہ چھوٹی غلطی کو بھی بڑا سکتا۔ تو بہرحال اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام کا مقام جو ہے، عظمت جو ہے، اللہ نے ان کو یعنی نبوت بھی دی اور شاہی بھی دی اور آپ کو معجزات بھی دیے، اور آپ کو سب سے بڑی عظیم نعمت ایک عظیم بیٹا دیا حضرت سلیمان نے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ماشاءاللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام کا بھی تقریباً 14 مقامات 4 مقامات پر تو نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو قرآن میں 16 مقامات تک ہے، بلکہ سورۃ النمل میں تو ایک پوری تفصیل کے ساتھ رکوع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں اللہ نے ان کو بھی خصوصی فہم عطا فرمایا،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بچے تھے، اور بادشاہ داؤد علیہ السلام، خدا کی قدرت دیکھیں، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کی خدمت میں بھی ایک مقدمہ آ گیا۔ ایک مقدمہ یہ آیا کہ ایک آدمی نے آ کے درخواست دی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے کہا کہ حضرت میرا یہ باغ ہے انگوروں کا، اور یہ آدمی جو ہے شریف آدمی، یہ اپنی بکریوں کو اس نے غفلت کے ساتھ میرے باغ میں چھوڑ دیا، اور وہ سارا انگوروں کا باغ جو تھا انہوں نے تباہ و برباد کر، کچھ کھا گئی، کچھ انہوں نے اجاڑ دی، اور میرا تو اس کے سوا کوئی گزر اوقات کا ذریعہ نہیں ہے، آپ مہربانی کریں فیصلہ فرمائیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعا علیہ سے پوچھا بھی واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات واقعی اس کا باغ ہے، لیکن میری بکریوں کا ریوڑ بہت بڑا ہے، جانور ہیں وہ بھاگ گئے اور میں نہیں سنبھال سکا، اور انہوں نے جا کے اس کو باغ کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ معترف ہے، مدعا علیہ اعتراف کرتا ہے کہ واقعی میں نے نقصان پہنچایا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو بھی باغ کی کتنا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا 10,000۔ مثلاً یہ میں مثال دے، تو آپ نے فرمایا اچھا بھی اس کے مال کی قیمت کرو، جس 10,000 کا بکریاں جو ہے نا علیحدہ کرو، وہ 10,000 کی بکریاں علیحدہ کر۔ انہوں نے کہا چونکہ تو نے 10,000 کا نقصان کیا، یہ بکریاں ہوتی، انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت بالکل بچے تھے، ویسے محبت میں ابا جان کی خدمت پہ بیٹھے رہتے تھے، تو فوراً بول پڑے، کہنے لگے ابا جان فیصلہ تو آپ کا بالکل حق ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا، مدعا رہے نے اقرار کیا، اس کا جتنا نقصان ہے آپ دلوا رہے ہیں، اس میں تو کوئی ٹھیک، بالکل ٹھیک، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس سے بھی اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اچھی بات، بیٹا اگر کوئی اچھی بات کرے تو والدین کو تو خوشی ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم فیصلہ کرو۔ اس نے کہا بھی بات سنو، یہ 10,000 کی بکریاں جو ہے نا ٹھیک ہے، یہ تم لے جاؤ اور ان کا دودھ پیو، فائدہ اٹھاؤ، اور اس سے کہا دیکھو بات سنو، یہ جتنا باغ تم نے اجاڑا ہے نا دوبارہ لگاؤ انگور کی، پہلے دوبارہ کاشت کرو، جب یہ پھل تیار ہو جائے جیسے تیار تھا تو تم اپنی بکریاں لے جانا اور باغ اس کے حوالے کر دو، تو تاکہ نقصان بھی کسی کا نہ ہو، بکریاں پھر بکری والے کو مل جائیں گی، باغ پھر باغ والوں کو مل جائے گا، اتنے عرصے میں وہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا، وہ محنت کرے گا، اس کو سزا بھی مل گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش، فرمایا کہ اچھا، اس لیے قرآن کہتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو خصوصی فہم کہ اللہ نے ان کو ایسا قوت فیصلہ عطا کی۔ اور اسی طرح ایک فیصلہ جو ہے وہ بھی صحیح روایات میں موجود ہے کہ 2 عورتیں سفر میں تھیں، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ دونوں کے ہاں ولادت انہی دنوں میں ہوئی تھی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جی، ایک دن میں 3 4 4 5 5 10 10 ولادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ہاسپٹل میں۔ تو دونوں عورتوں کی ولادت جب ہوئی تو دونوں کے بچے سمجھے ہم عمر تھے، مثلا 5 دن کا ہے وہ بھی 5 دن کا ہے، وہ 10 دن کا ہے وہ بھی 10 دن کا ہے۔ رات کو جنگل کے سفر میں ایک عورت کا بچہ جو تھا نا چھوٹا، وہ ساتھ سویا ہوا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور بچے کو اٹھا کے لے۔ اب وہ ماں جو تھی نا جب اٹھی تو اس نے دیکھا وہاں جانور کے نشان بھی ہیں اور بیٹا بھی غائب ہے، وہ سمجھ گئی کہ جانور اٹھا کے لے گیا ہے، تو اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا ایسا عورت نے اٹھا لیا، کیونکہ اس کے بعد بھی تو بیٹا تھا بیچاری کے۔ اب یہ مدعی بن گئی، اس نے کہا وہ، انہوں نے کہا نہیں ہے تو میرا بیٹا ہے، انہوں نے کہا نہیں، اس کا بیٹے کو تو بگیاڑ اٹھا کے لے گئے تو میرا بیٹا ہے۔ اب چھوٹا بچہ ہو اور ہو بھی 5 دن کا، تو اتنی جلدی تو فیصلے نہیں ہو سکتے نا کہ اس کے نئے نقش ملا لیے جائیں کہ کس کے ساتھ ملتے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں ملتے، یا اس زمانے میں ابھی اتنی میڈیکل نے ترقی نہیں کی ہوگی کہ ٹیسٹ کر لیں۔ تو بہرحال ایک بڑا جھگڑا ہوا اور بڑا فتنہ ہوا، اور دونوں طرف سے قبائل کھڑے ہو گئے، اور کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں داؤد علیہ السلام نے دونوں عورتوں کی باتیں سنی، دلائل سنے، ان کے حالات کو غور سے دیکھا،
تو انہوں نے وہ جو دو عورتوں میں سے ایک بڑی عورت تھی نا، حالانکہ وہ ناحق تھی، اس کا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ زبان میں اتنا تیز تھی اور دلائل دینے میں اتنی ماہر تھی کہ حضرت داؤد بھی متاثر ہو گئے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ خبردار، بعض اوقات تمہارے لوگ جو ہوتے ہیں الحن من بعض، ایک دوسرے سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، فتین ہوتے ہیں، بولنے میں زیادہ قوی ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی چرب زبانی میں آ کر مجھ سے غلط فیصلہ کروا لے اور میں فیصلہ بھی کر لوں، لیکن اللہ کے ہاں تو پکڑے جاؤ گے، تو ایسا ہو جائے۔ آپ کبھی کبھی دیکھیں نا، یہ جی پیشہ ور لوگ جو ہوتے ہیں جناب، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ہوئے، ہمارے علاقے میں آدمی تھا، وہ پیسے لے کے جھوٹی گواہیاں دیتا، تو اس سے بہرحال ایک آدمی نے طے کر لیا کہ جی میں اسے کہا گواہی دو، میں گواہی دوں گا، میں 1000 روپے لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ وہ آدمی تو جھوٹا تھا نا، جو بندہ باقاعدہ پیشہ ور جھوٹا گواہ ہو، پولیس کا ٹاؤٹ ہو اور لوگوں کے فرضی گواہیاں دیتا ہو، اس پر بھی تو اعتبار مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم ہو ناقابل اعتبار، تم گواہی دو گے، میں 1000 روپے جو ہے نا 7 رہے تو اکٹھے کھڑے ہو جائے گے چونکہ عدالت میں، جب گواہی ختم کرو گے تو میں تمہیں پکڑوا دوں، پہلے میں نہیں دوں، یا بعد میں آ کے لے لو یا اندر ہی مجھ سے لے، پہلے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گواہی کے بعد تو دو گے، گواہی کے بعد کیوں نہیں دوں؟ تو بہرحال اندر جا کے جب اس نے گواہی دی تو پوری جیسے اس نے سکھائی تھی، پیسے لینے تھے، پوری گواہی دے دی، اور اس کے بعد ہاتھ یوں کیے کہ بھی مجھے وہ 1000 روپیہ ملے۔ اب اس نے سوچا گواہی تو ہو چکی ہے، بدبخت کو 1000 روپے دینے کی کیا ضرورت، اب گواہی تو اس نے دے دی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس نے جناب ہاتھ کیا، اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہے پیسے۔ تو اب وہ جج صاحب جو لکھ رہے تھے تو اس کے فوراً بعد جو جج نے دیکھا، اس نے کہا کہ جی آپ کی کوئی بات رہ گئی ہے؟ اس نے کہا حضرت جتنا اس نے مجھے سکھایا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا۔ تو ایک لفظ میں ساری گواہی کر سکا، سکھایا کیا؟ انہوں نے کہا تھا جھوٹ ہی کہہ رہا تھا، یہ مجھے سکھا کے لے آئے تھے۔ تو اس لیے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ الحن من بعض ہوتے ہیں، تو وہ عورت بھی کچھ اس طرح ترار تھی اور تیز تھی کہ حضرت داؤد اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے بعد بعض روایات بھی ہے کہ حضرت سلیمان وہی موجود تھے، بعد میں ہے کہ باہر کھیل رہے تھے، دیکھا کہ عورتیں جا رہی ہیں، لوگ بھی جا رہے ہیں، کچھ رو رہے ہیں، کچھ ہنس رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایسے فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بلاؤ ان کو، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ آ گئے، انہوں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا جی بیٹا ہے، اب سفر میں تھے، ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، وہ اس کا بچہ تھا، یہ خام خواہ میرے گلے پڑ گئی، میرا بچہ اٹھا لیا۔ تو اچھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے میری بات سن لی اور میرے دلائل قویہ کو دیکھ کے میرے حق میں فیصلہ کر دیا کہ میرا بیٹا۔ اچھا ٹھیک، اس سے پوچھا، اس نے کہا جی بچہ تو میرا ہے، میں کیا کروں، میں اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس کا ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمایا ابھی جلاد کو بلاؤ، اور کہا کہ بچے کو یہاں درمیان میں لٹا، اور دونوں عورتیں ایک ادھر بیٹھ جاؤ، جلاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا ابھی دیکھو نشان لگا لو بچے کو، این درمیان میں رکھ کے اس کو تلوار کے ساتھ کاٹ دو، آدھا اس کو دے دو اور آدھا اس کو دو۔ یہ کیا ہے، ایک روتی ہوئی جائے، ایک ہنستی ہوئی جائے، اچھی بات نہیں، آدھا آدھا کر دے۔ تو جو حقیقی ماں تھی نا بچے کی، اس نے کہا حضرت یہ میرا بچہ ہے ہی نہیں، اسی کا ہے، اس کو دے دینا۔ اس نے سوچا میرا بچہ تو قتل نہ ہو جائے نا، چلو کسی اور عورت کے پاس رہے گا، زندہ تو رہے گا، میرا بچہ بچ تو جائے گا، کبھی زندگی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھ لوں، اگر یہ کٹ گیا یہاں تلوار سے تو کیا ملا؟ اور جس کا بچہ نہیں تھا اس نے کہا جی میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ کہتی ہو، بچہ اس کا ہے، کوئی ماں بھی اپنے بچے کو تلوار سے کٹنے پہ راضی ہو سکتی ہے، جھوٹ بول۔ حضرت سلیمان نے جب فیصلہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا واقعی سلیمان اللہ نے تمہیں خصوصی فاق عطا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تخت سے بھی نوازا اور نعمتوں پہ بھی نوازا، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علم عطا کیا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے بہت سارے بندوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے اور فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. یاد رکھو کہ وارث سے مراد مال نہیں، وارث سے مراد نبوت و حکمت ہے. اگر ورثے سے مراد مال ہو تو پھر اکیلے سلیمان تو بیٹے نہیں تھے داؤد علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام کے تو اور بھی بہت بیٹے. اسی لیے انبیاء کا مال جو ہے وہ میراث نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، لوگوں، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا، پرندوں کو بھی تابع کر دیا اور پھر ہر جانور کی بولی بھی سکھلا دی. یہ بھی اللہ نے علم عطا. اور اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، بولی بھی سمجھتے تھے اور عادات بھی سمجھتے. اتنا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا. اسی لیے قرآن نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے. جبکہ وہ وادی نمل پہ پہنچے تو ایک چیونٹی نے تقریر کی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یہدمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے تمہیں پیس نہ ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. فتبسم ضاحکا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے بہت مسکرائے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا مولا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرا اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی تو تیرا کمال اور کرم ہے کہ میں ایک چیونٹی بولتی ہے تو بات سمجھ رہا. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے جو ہے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا. وسخرنا لہ الریح، اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ کے تخت کو لے کے چلتی تھی اور جو 1 مہینے کا سفر تھا وہ آدھے دن میں طے ہو جاتا تھا. غدوها شہر ورواحها شہر، یعنی جب آپ صبح کو اڑتے تو آدھے دن دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے ہوتا اور پھر آرام کر کے آپ کیلولا فرماتے پھر شام کو چلتے تو پھر 1 مہینے کا سفر ہوتا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقامات عالیہ کا. اور جنوں جیسی سخت ترین قوم جو ہے وہ بھی آپ کے تابع. اور جو تخت سلیمان علیہ السلام تھا ان کی جہاں آپ کرسی پہ جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کے پیروں کے نیچے جو تھے نا 2 شیر تھے اور آپ کے سر کے اوپر جو تھے وہ عقاب کھڑے رہتے تھے سایہ کر. کیونکہ ایسی سلطنت تو دنیا میں کسی کو ملی ہی نہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اور اتنے بڑے اعزاز و اکرام کے بعد پتہ ہے سلیمان علیہ السلام روٹی جو ہے ٹوکریاں بنا کے کھاتے. وہ ٹوکریاں بناتے تھے، وہ بیچ کے روٹی کھاتے. اتنی بڑی عظیم سلطنتوں کا مالک. اور یہ اسی زمانے میں واقعہ جو اللہ کے قرآن میں بھی بڑا عظیم واقعہ موجود ہے کہ ایک دن آپ نے پوچھا کہ مالی علی الہدہد، کیا وجہ ہے کہ ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا؟ من الغائبین کہاں ہے؟ اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ اللہ نے یہ علم ہدہد کو دیا تھا کہ وہ زمین میں چونچ مار کے اندازہ کر لیتا تھا کہ یہاں پانی ہے کہ نہیں ہے اور ہے تو کتنا نیچے ہے. اور یہ علم اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیا. تو جب کہیں لشکر پڑاؤ کرتا تو وہاں کنویں کھودنے پڑتے تھے پانی عارضی انتظام کرنے کے لیے. تو حکم دیا جاتا ہدہد کو کہ جاؤ بھی پورے علاقے میں پانی تلاش کرو. وہ جناب ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ہاں جی یہاں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھود دیتے.
اب لشکر اترا ہوا ہے، حدود ہے نہیں. آپ نے فرمایا اچھا حدود غائب ہو گیا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا بالکل میں ذبح. ہاں، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی کھلا ہوا اپنی معذوری کا عذر لے کے آئے. تو تھوڑی دیر گزری، جب ہدہد آیا تو حضرت اب جلال میں تھے. اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، انی احط بما لم تحط به، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں. میں تو ملک سبا سے آ رہا ہوں، اور ملک سبا میں تو حیران ہو گیا. میں نے دیکھا انی وجدت امرأة تملکہم، ان کی تو بادشاہ عورت ہے. یہ سبا جو ہے اصل میں یاد رکھیں یہ قوم تھی ساحل بحر احمر پہ جنوب کی طرف، یمن کی طرف یہ قوم تھی، اور تجارت پیشہ. اور یہ علاقے جو ہیں اس وقت ان کی حکومت تھی، اور یہ صنعا جو ہے یمن جو ہے اس کے ایک مقابل پہ ہندوستان تھا اور دوسرے مقابل پہ حبش اور مصر تھا. یعنی اگر آپ اس کے نقشے کو دیکھیں تو ایک طرف آپ کو ہندوستان لگے گا اور دوسری طرف آپ کو حبش اور مصر لگے گا. اور یہی ہندوستان سے مال جو ہے یہاں پہنچتا تھا، اور پھر یہیں سے وہ امام مبین جو سڑک عظیم تھی وہ شام اور سارے یورپ کو سپلائی ہوتی تھی. اصل مال کا مرکز اصلی جو تھا وہ یہی سدے، یہی معارف تھا، اور یہی وہ مقام تھا. یہ مرکزی مقام تھا تجارت کا. اسی لیے قریش بھی 2 دفعہ سال میں، ایک دفعہ یمن جاتے تھے اور ایک دفعہ شام جاتے. بعد میں جب ایسے حالات پیدا ہوئے، خدا کی قدرت ہے، تو پھر انہوں نے آ کے مصر جو تھا وہ مرکزیت اختیار کر گیا سویز کی وجہ سے، اور یہ رہ گیا. ان کا پھر وہ مقام نہ رہا جو ابتدا میں، اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا ابتدا میں یورپ کے لیے اتصال کا. تو ان کی جو ملکہ تھی، ملکہ اس کا نام قرآن میں تو نہیں آتا، بس آتا امرأۃ تملکہم، لیکن سابقہ کتابوں میں کوئی کہتے ہیں کہ اس کا نام بلقیس تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ملکہ ہے، اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے سلیمان علیہ السلام کہ وہ سورج کے پجاری ہیں، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، فوج ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم خط لے کے جاؤ، ہم دیکھتے ہیں تم سچ کہہ رہے. اب حضرت گئے، انہوں نے جا کے خط ڈالا. ملکہ نے خط پڑھا، اس نے اپنے کیبنٹ کو بلایا، اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام خط آیا ہے، اور جس انداز میں یہ خط آیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا طاقتور بادشاہ ہے کہ جس کی تعمیر کرنے کے لیے پرندے آ رہے ہیں. تو مشورہ دے. انہوں نے کہا جی مشورہ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، فوج ہے، ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن جو آپ چاہیں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم پہلے ہدیہ بیچتے ہیں سلیمان علیہ السلام. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بادشاہ ہمارا ہدیہ قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی بات ہو سکتی. انہوں نے ہدایہ جب بھیجی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے سے فرمایا اچھا تمدون علیہ بمال ہے، تم میری مال کے ساتھ اپنا قیمتی چیزیں لے کے مجھ پر روک ڈالنا چاہتے. تمہیں نہیں پتا کہ مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے تم سے کہیں کروڑ درجے بہتر ہے، کیا مجھے دو گے تم؟ اور جاؤ اور آ کے اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ خبردار یا تو آ کے میری اطاعت کرو، اگر نہیں تو میں ایک ایسا لشکر لے کے آؤں گا کہ تیری طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اس لشکر کا مقابلہ کرو. آخر ملکہ کو جب یہ خبر پہنچی گھبرا گئی. اس نے کہا جی میں آتی ہوں. اسی لیے اللہ کی حکمت ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی. اور بعض لوگ ہم مولوی پہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں تو ہے کہ عورت بادشاہ تھی، یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کافر تھی یا مسلمان. تو اگر کوئی کافر عورت کام کرے تو اس کی اقتدا کرنا ہمارے اسلام میں جائز ہے. بات تو اللہ رسول کے حکم کی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو 10 میٹر کی مسجد میں امام نہیں بناتا، آپ کہتے ہیں پورے ملک میں کوئی امام بنا رہے، تو بدقسمتی کی بات. اور حضور نے جب فرمایا بلقیس کا قصہ سنا تو آپ نے فوراً فرمایا نہیں یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قومیں کبھی فلاح نہیں پاتی جو اپنے امور کو عورتوں کے سپرد کرتے. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں ہے امورکم الی نسائکم، کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں اور تم پکے زن مرید بن جاؤ تو فرمایا فبطن الارض خیر من ظہرها، پھر بہتر ہے کہ آدمی مر جائے. اس بے غیرت کی زندگی سے گزارنے سے تو بہتر ہے کہ مر جائے.
زمین کے اوپر چلنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے پیٹ میں چلا جائے۔ بہرحال جب وہ آئی تو حضرت سلیمان نے حکم دیا اس کے آنے سے پہلے، آپ نے فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو اس کا تخت لے کے آیا میرے پاس؟ قال عفریت من الجن، ایک جن تھا، عفریت کہتے ہیں جو زیادہ شرارتی، زیادہ سخت، زیادہ قوی ہو۔ اس نے کہا جی میں لے آتا ہوں، لیکن اتنی دیر لگے گی جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، 1-2 گھنٹے، اب نظر بہن اس سے مجھے جلدی ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، آپ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، اس کا نام تھا آصف ابن برخیا، اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ اس نے کہا حضور اگر حکم دینا تو ان يرتد اليك طرفك، آپ ذرا آنکھیں تو بند کریں، آنکھیں کھولیں گے تو انشاءاللہ میں لے آؤں گا، آنکھیں کھولی تب تک۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی ایسے انتظامات کیے جائیں کہ ایسا راستے میں، ایسے محل میں جب داخل ہو، کیونکہ حضرت سلیمان نے ایسی تعمیرات کی تھی جو تاریخ میں بیت الرب، بیت الملک اور بیت الملک اور اسی طرح تدمر کی وہ عظیم الشان عمارتیں جن کو بعد میں رومیوں نے اپنے ہیکل بنا دیے، سب حضرت سلیمان کی بنی ہوئی۔ بیت المقدس، ہیکل سلیمان، یہ سب تعمیرات جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے۔ تو اب جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک حکم یہ بھی دے دیا کہ ایسے انداز میں ایسا کریں کہ وہ شاہی محل کا جو راستہ ہے نا، نیچے ہاؤس بنا دیں، اوپر شیشے کی چھت ڈال دیں، نیچے پانی لبالب بھرا ہوا ہو۔ اب جناب وہ ملکہ جب وہاں پہنچی تو اس نے سمجھا کہ یہ تو پانی ہے، شاید یہاں کوئی ایسا انتظام ہوگا کہ پہلے پانی میں چل کے پھر محل میں داخل ہونا پڑے گا۔ فکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول لی تو اس کو کہا گیا کہ بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ ھذا سبح ممرد من قواریر، یہ پانی نہیں، اوپر تو شیشہ ہے، پانی تو نیچے ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، اس نے توبہ کی اور اس کے بعد اسلام لے آئی۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے اسرائیلی روایات میں اس قصے کو بھی بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے کہ بلقیس کی ماں جو تھی وہ جنیا تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعی یہ جنیا کی بیٹی ہے تو جنوں والے اثر اس کے بدن پہ پورے بال تو نہیں ہیں، اور یا بال ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ سارا سسٹم کیا تھا کہ کسی طرح وہ کپڑا اٹھائے گی تو ہم پنڈلیاں دیکھ لیں گے، اور ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ پھر اس دور کے کسی بادشاہ کا اور محمد شاہ رنگیلے کا پھر فرق تو کوئی نہ ہوا، نہ نبی میں نہ اس میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی جس کے جن تابع ہیں، پرندے تابع ہیں، ایک عورت کی تحقیق کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ کسی جنیا کو حکم دیتے کہ دیکھ کے آ جاؤ، بس ختم ہو گئی بات۔ جو لوگ اس کے لیے اتنا بڑا تخت یمن سے اٹھا کے شام میں لے آتے ہیں پلک جھپکنے میں، ایک عورت کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتے، اتنا بڑا جھوٹ اور نبیوں پر۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو توحید کا سبق دینا چاہتے تھے کہ دیکھو بی بی، تم نے سورج کو خدا سمجھ لیا ہے، جیسے یہاں تم نے شیشے کو پانی سمجھ لیا، تم نے یہاں بھی تو دھوکہ کھایا ہے نا۔ شیشہ مظہر ہے، پانی کو دکھا رہا ہے، پانی نہیں ہے۔ اسی طرح سورج مظہر خدا ہے، خدا نہیں ہے، تم دھوکے میں پڑ گئی۔ اس لیے فوراً کہا کہ انی ظلمت نفسی، میں نے گناہ کیا، اسلمت مع سلیمان، فوراً اسلام لے۔ تو یہ سارا انتظام اللہ کی توحید کے، یہ سارے انتظامات جو تھے اس لیے نہیں کہے گئے تھے نعوذ باللہ کی کسی عورت کی تحقیق۔ اس کے بعد پھر آپ نے ملکہ بلقیس کی شادی جو تھی ملک ہمدان سے کر دی اور اس کو اس کی سلطنت پہ برقرار رکھا، لیکن بادشاہ اس کا قامت۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بعد جب ان کو احساس ہوا کہ اب میری عمر زیادہ ہو رہی ہے اور لازمی بات ہے کہ موت تو آنی ہے، موت سے تو کسی کو مفر نہیں، تو ابھی جو ہے بیت المقدس کا بہت بڑا کام جو ہے وہ باقی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا انتظام کیا کہ ایک شیشے کا کمرہ، اور شیشے کے کمرے میں کھڑے ہو گئے اور جنوں کو بلایا سرداروں کو کہ دیکھو تم یہ کام جاری رکھو، میں ذرا عبادت کے لیے اندر جا رہا ہوں اور میں کچھ دن عبادت کروں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ وہ اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کے لیے مشغول ہو گئے، اور اسی عبادت میں آپ ایک لکڑی کو سہارا بنا کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فرشتے کو کہ اسی طرح کھڑے کھڑے میرے سلیمان کا روح قبض کر۔ روح قبض ہو گیا لیکن سلیمان کھڑے۔
وہ جن جو تھے جو کام کرنے والے وہ تو بڑی مشقت کے کام تھے نا، کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑنا اور محل بنانے، اور وہ آگے دیکھتے بھی سلام وہ کہتے جی نماز پڑھے ابھی آئیں گے تو پھر ماریں گے، کام کرو بھی شامت۔ وہ جناب کام میں لگے رہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب عمارتیں مکمل ہو گئیں اور اللہ نے بھی اپنا فیصلہ دکھلانا تھا کہ ابھی کوئی جنوں کو علم غیب نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں میرے جن تابع ہیں، غیب کی خبریں لے آتے ہیں، تو ان کو تو اپنا پتہ نہیں ہوتا تمہارے غیب کی خبریں کہاں سے لے آئے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ اللہ نے حکم دیا دیمک کو کہ جناب پہنچو اور سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو ذرا نیچے سے کھانا شروع کرو۔ اصا تھا نا لکڑی کا، نیچے سے دیمک لگ گئی۔ اب دیمک نے کھانا شروع کیا تو کمزور ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا۔ جب وہ بالکل کمزور ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ گرے۔ قرآن کہتا ہے ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین۔ اب جب گرے تو اب جناب جنات کو پتہ لگا ہم تو 100 سال سے پتھر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان بدبختوں کو علم غیب ہو تو 100 سال پتھر اٹھاتے رہے، یہ تو پہلے دن بھاگ جاتے کہ جی سلیمان علیہ السلام بہت ہو گیا، اب ہمارا کوئی کیا بگاڑ۔ تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام ان دونوں کو اللہ نے نبوت بھی، شاہی بھی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اور ان کے بعد جب سلیمان علیہ السلام کا دور گزر گیا تو اس کے بعد پھر وہ بخت و نصر آیا جس نے آ کے بیت المقدس پہ تباہی۔ بیت المقدس کی تباہی کے بعد وہاں سے جو بندہ گزرا اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے، لیکن قرآن نے نام نہیں لیا۔ لیکن راجع اقوال یہی ہیں اور راجع قول مبارک یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت عزیر ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ جب انہوں نے آگے دیکھا قریہ بیت المقدس کو کہ بالکل اوندھی پڑی ہے، برباد ہو گئی ہے، تو بہت پریشان ہوئے اور کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اب اس تباہی اور بربادی کے بعد اللہ پتہ نہیں اس کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا میری قدرت کے بارے میں بھی آپ کو تردد ہو رہا ہے، چلو ہم آپ کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے حضرت عزیر کو بھی 100 سال کے لیے سلا دیا، موت آ۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا زندہ ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فرشتے سے ذرا پوچھو میرے پیغمبر سے کم لبستہ، کتنا عرصہ گزارا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی لبست یومن او بعض یوم، جب میں سویا تھا نا اس وقت سورج اوپر تھا تو ابھی ڈوب رہا ہے، بس آدھا دن سمجھ رہے یا کچھ دن سمجھ رہے، اتنا ہی سوئے ہو۔ قال بل لبست مئۃ عام، 100 سال گزر گیا ہے جناب کو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھو اپنا پانی، معقولات، مشروبات ان کو بھی ہم نے خراب نہیں ہونے دیا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھا کو بھی دیکھو، دیکھو ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تم کہتے تھے نا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اب جناب ہوا چلی، ہڈیاں کٹھی ہو گئی، ان کے بعد ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، 2 منٹ کے بعد گدھا کھڑا ہے آوازیں لگا رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا واقعی میرا اللہ آپ تو ہر چیز پہ قادر ہے، میرا ایمان ہے۔ اب جب آئے بیت المقدس میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب وہ تو آپ کی اولاد جو تھی، آپ کا بیٹا جو تھا اس کی عمر 118 سال ہو گئی، کیونکہ اب 100 سال تو بہت ہو گئے تھے، 18 سال کا تھا جب گھر سے نکلے تھے۔ تو ان کو آگے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ انہوں نے کہا جی بات کہتے عزیر ہو بھائی، 100 سال کے بعد جو ملے باپ تو کون پہچانے؟ تو بہرحال بیٹے نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے کہ میرے ابا کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک سیاہ داغ تھا، یہ نشانی ہے میرے ابا کی، ہم دیکھتے ہیں دیکھا تو داغ تو موجود ہے۔ انہوں نے کہا داغ تو ہے، اور لوگ آگے انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عزیر کی علامت یہ تھی کہ وہ حافظ تورات، تو اگر آپ عزیر ہیں تو پھر ہمیں تورات سنیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے کے طور پہ دوبارہ تورات سنائی۔ اور بخت و نصر نے جب تباہی کی تھی، جس کو جان ملر ایک بہت بڑا انگریزی اسکالر ہے، اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی تاریخ لکھی ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ جب بخت و نصر نے حملہ کیا تھا، یہاں اس نے قتل عام کیا یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا، وہاں اس نے اس تورات کو بھی ختم کر دیا تھا۔ پھر عزیر نے آ کے، وہ عزیر نہیں لکھتا، وہ کہتا عزارا، حالانکہ نام حضرت عزیر، تو عزیر نے آگے دوبارہ تورات کو لکھا، یہ وہ بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔
تو عزیر علیہ السلام نے جب دوبارہ تورات لکھ دی تو اب جناب بنو اسرائیل جہاں معتقد ہونے تھے وہاں کرنے لگے اچھا معلوم ہوتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، بھائی اتنے عرصے کے بعد پھر تورات یاد لکھوا دینا، 100 سال مر جانا پھر زندہ ہو جانا، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ اچھا ابن اللہ ایک لفظ ہوتا ہے، ابن ایک ہوتا ہے ولد، بعض اوقات ابن کا معنی ہوتا ہے لاڈلا، جیسے ہم فرق کرتے ہیں نا بیٹے میں اور لڑکے میں، ہم کہتے ہیں لڑکا یہ میرا بیٹا ہے، یہ لڑکا ہے، تو اسی طرح ابن اور ولد میں بھی ایک فرق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا لاڈلا اور چہیتا، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ کہتے نہیں باقی اللہ کا بیٹا ہے، تو اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی، اور پھر تورات لکھی گئی، اور اس کے بعد وہی جان ملر یہ بھی کہتا ہے کہ پھر جب اس دور کے بعد کافی عرصے کے بعد ایک اور بادشاہ نے حملہ کیا، اس نے پھر بیت المقدس پہ بھی تباہی ڈالی اور تورات کو بھی جلا دیا، لہذا آج بھی وہ تورات محرف اور مغیر ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی موت آئی اور صیہون میں دفن ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم السلام کے دروس کے ضمن میں ہم نے سابقہ دروس میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات عظیمہ پڑھے تھے، اور آج اسی ضمن میں ہم حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ بھی سیدنا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں تقریباً 4 سورتوں میں آپ کا ذکر مبارک ہے، اور آپ اللہ کے بڑے شان والے پیغمبر ہیں، اور آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ سلالہ سیدنا ہارون علیہ السلام، اور سیدنا زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ بھی ان پیغمبروں میں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ زہد کے ساتھ گزاری۔ اور ایک صحیح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کان نجارن، یعنی آپ بڑھی کا آپ کام کرتے تھے اور اس سے آپ اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ اصل میں اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے قصص مبارک میں اس بات پہ توجہ کریں کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی عمل عطا فرمایا، یعنی آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کشتی بنانے کا کام سکھایا، یعنی درخان بڑھی کا کام سکھایا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے کان نجار، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہ بنانے کا اور آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو ولنڈا لہ الحدید ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چرائیں، اور تقریباً ہر انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں وہ بھی ان کو بھی ایسے حالات تھے۔ اور اسی طرح صحیح روایات مبارک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں آتے تھے
تو گھر کے کام میں بھی ہمارا ہاتھ بٹا دیتے تھے، اور کبھی اگر آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا تو اس کو خود اپنے ہاتھ سے گانڈ مبارک لگا لیتے تھے، کبھی آپ کا کپڑا مبارک پھٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے سی بھی لیتے۔ اور اسی ضمن میں آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تو باقاعدہ واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ 10 سال تک حضرت شعیب کے ہاں آپ نے بکریاں چرائیں۔ تو دراصل وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی پیشہ جو ہے وہ قابل اہانت نہیں ہوتا، کوئی عمل جو ہے وہ قابل اہانت و تنقیص نہیں ہوتا۔ یہ تو بعد میں کفار نے زمانہ جاہلیت میں بھی، اور ہمارے انڈو پاک پر تو انگریز کی لعنت جب مسلط ہوئی تو انہوں نے یہ طبقات پیدا کیے کہ یہ جو پیشے ہیں، مثلا کوئی درخان ہے یا کوئی موچی ہے یا کوئی بڑھئی کا کام کرتا ہے یا کوئی کپڑا بنائی کا کام کرتا ہے، تو نے کہا یہ بڑے حقیر ترین پیشے ہیں اور ان کو بڑا حقیر سمجھا گیا۔ اس کے وجوہات یہ تھے کہ وہ ایک امیر اور غریب کے درمیان میں ایک امتیاز رکھنا چاہتے تھے، حاکم اور محکوم کے درمیان میں، ذمہ دار اور اس کے ہاری کے درمیان میں، اسی طرح وڈیرے اور چودھری اور اس کے ماتحت علاقوں میں، تاکہ وہ لوگ غلاموں کی طرح ان کے سامنے رہیں اور انہیں کبھی یہ جرت نہ ہو اور وہ فطری طور پہ یہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہم تو بڑے حقیر پیشے کے۔ ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ پیشہ کوئی نہیں، اصل حقیر چیز وہ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک آدمی سود کھاتا ہے، ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، وہ چیزیں حرام، وہ قابل اہانت ہے، قابل توہین۔ لیکن ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، ایک آدمی درزی ہے، ایک آدمی حجام ہے، ایک آدمی سالون پہ کھڑا ہے، اور یہ سارے ہنر جو ہیں اور یہ سارے پیشے جو ہیں اللہ کی حکمت ہی ہے کہ اللہ نے ایک دوسرے کا ہمیں محتاج بنا دیا ہے۔ یعنی جیسے ایک سرمایہ دار کا سرمایہ نہ ہو تب بھی گاڑی نہیں چل سکتی، لیکن بڑے سے بڑا صنعت کار یا سرمایہ دار اور مزدور کی محنت نہ ہو تب بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس بڑے سے بڑا قیمتی کپڑا ہو لیکن سینے والا نہ ہو تو آپ کیسے پہنیں؟ آپ کے پاس جناب بڑے سے بڑی صحت و طاقت ہو لیکن جوتے کی بھی تو ضرورت ہے، کوئی جوتا بنانے والا ہوگا تو آپ جوتا خریدیں گے۔ تو یہ دراصل ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ پیشے، اگر کوئی کام یا پیشہ قابل توہین ہوتا تو اللہ کبھی اپنے انبیاء کو وہ کام نہ کرتے تھے۔ کیوں؟ انبیاء کی شان اتنا بلند ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کبھی ایسا کام نہیں لیتے جو قابل اہانت۔ اور بعض مذاہب جو ہیں خیر وہ تو اپنی جاہلیت و عصبیت کی وجہ سے، جیسے ہندوازم ہے، ان کے ہاں اب بھی آپ دیکھ لیں اونچی ذات والے اور چھوٹی ذات والے، ان کے ہاں اب بھی جو اونچی ذات کے لوگ ہیں ان کا بالکل مقام ہی الگ ہے، چھوٹی ذات والے کو تو یہ حق ہی نہیں کہ ان کے سامنے آگے بیٹھ سکے یا ان کے برتن کو ہاتھ لگا۔ یعنی اس دور میں بھی یعنی دنیا وہاں کتنا آگے چلی گئی، اور وہ ملک جو اپنے کمپیوٹر کی تعلیم پہ اور اس میں جدید اس معلومات کی دنیا میں فخر کرتا ہو کہ میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ بڑے بڑے ملک مجھ سے لوگ کام کرنے والے مانگ رہے ہیں، اس کے عصبیت کا یہ عالم ہو کہ ایک اونچی ذات ہے اور ایک چھوٹی ذات۔ اس لیے بہرحال سیدنا زکریہ علیہ السلام کا عمل مبارک یہ تھا، اور اللہ کے نبی تھے، اور ہیکل سلیمان علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے ساتھ تعمیر فرمایا تھا اور جسے جنات نے تعمیر کیا تھا، اسی کے اندر آپ کا قیام تھا۔ گویا وہ اللہ کے گھر کے اور صخرہ اور مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی کے سب سے بڑے رکھوالے سمجھ لیں، سب سے بڑے ناظر سمجھ لیں، یا ان کو آج کل کے الفاظ میں جیسے کہتے ہیں کہ مجاور تھے، یعنی مستقل اپنے آپ کو وہاں رکھنے والا، جو جیوار اختیار کر لے، ہمسائیگی اختیار کر لے، اور ایک قسم کا اپنے آپ کو لازم۔ اور آپ کے زمانے میں آپ کے خاندان میں سے ایک شخص تھے جن کا نام عمران تھا، اور وہ بڑا صالح تھا۔
بہرحال ان کے بارے میں یہ تو ہمیں نہیں ملتا کہ وہ نبی تھے، لیکن وہ ایک مرد صالح۔ ان کی بیوی جو تھی امرأۃ عمران، وہ حاملہ تھیں، اور ان کے خامند حضرت عمران فوت۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 24 سماعت فرمائیں۔